في مقام آخر وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور میرے گاؤں کے غیور نوجوانوں، آپ قرآن میں غور کریں گے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کی چند خامیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جس طریقے سے کوئی انسان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، تو اس کی خامیوں سے، اس کی کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے اور اس کے فوائد سے، اس کے ثمرات سے بھی واقف ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر اعضاء کو بنایا، یعنی انسان کے اعضاء کا خالق اللہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کے کمزوریوں سے واقف ہے، انسان کی خامیوں سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کو بتا دیا کہ تو انسان تو کمزور بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ یہ کمزوری بتا کر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے تاکہ ہم اس کمزوری کو اپنی زندگی سے دور کر سکیں اور اللہ کے مقرب بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کمزور بنایا گیا ہے تاکہ اس چیز سے ہم بچ سکیں، اپنے مال کو دیکھ کر، اپنی جوانی کو دیکھ کر، اپنی جائیداد کو دیکھ کر، اپنے قد کو دیکھ کر ہم تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم اتنے کمزور ہیں۔ اپنی جوانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا ناز آتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے، لیکن انسان چلتے چلتے بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو انسان چلنے پر بھی قادر نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، ڈاکٹر تو ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ انسان کتنا محتاج ہے ہم اس واقعے سے پتہ کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ہارون رشید جو اس دور کا ایک عظیم بادشاہ تھا، اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس دور کے ایک اللہ والے جن کا نام امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو بادشاہ کو پیاس لگی، بہت تیز پیاس لگی، تو بیٹھا ہوا تھا، اپنے درباریوں سے، اپنے خادموں سے کہنے لگا تو میرے لیے پانی لایا جائے۔ جب اس کے لیے پانی لایا گیا، گلاس اس کے سامنے رکھ دیا گیا، وہ پینے لگا، تو امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ سلامت رکیے، میں آپ کے پانی پینے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا کیا سوال کرنا ہے، پوچھو۔ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر آپ کو پیاس لگی ہو، بہت تیز پیاس لگی ہو، اور کہیں بھی پانی نہ ملے سوائے ایک انسان کے پاس، وہ بھی ایک گلاس پانی ہو، آپ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، اپنی پیاس کو ختم کرنے کے لیے اپنی کتنی دولت خرچ کر سکتے ہیں، کتنی دولت صرف کر سکتے ہیں؟ بادشاہ کہنے لگا میں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، یعنی اس گلاس کو خریدنے کے لیے اپنی آدھی دولت صرف کر دوں گا اور اپنی پیاس کو بجھا لوں گا۔ تو کہنے لگے، امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ سلامت اب آپ پانی پی لیجیے۔ تو انہوں نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد کہنے لگے بادشاہ سلامت میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا کیا سوال کرنا ہے؟ کہنے لگے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ جو آپ نے پانی پیا، اگر یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے، یعنی پیشاب کا راستہ بند ہو جائے، تو آپ کو ایک طریقے سے بیماری، تکلیف لاحق ہو جائے، تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، تو اس پانی کو، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ اپنی کتنی دولت صرف کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ کہنے لگا میں اپنی اس بیماری کے علاج کے لیے آدھی دولت صرف کر سکتا ہوں۔ تو امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ سلامت آپ کی سلطنت کی قیمت ایک گلاس کا پانی پینا اور ایک گلاس کا پانی نکلنا ہے، تو اس سلطنت کی وجہ سے آپ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ نوازا ہے، آپ کو دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا آپ کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی اگر بندہ شکر کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ مزید اس کو عطا کرتا رہے گا، اگر اللہ ناشکری کرے گا، یعنی نعوذ باللہ اگر بندہ ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ جس طرح دینے پر قادر ہے اس طرح لینے پر بھی قادر ہے۔ اور دوسری خامی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ، یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، جب انسان کوئی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو ہر وقت ہمیں پکارتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں تو وہ ایسا گزر جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے کبھی اپنی تکلیف میں پکارا ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خامی کو بھی بیان کر دیا، یعنی اس سے یہ بیان کر دیا کہ اے بندے تو صرف تکلیف میں نہیں بلکہ خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیماری نہ دی ہوتی، اگر ہم کو تکلیف میں مبتلا نہ کیا ہوتا تو ہم اللہ کو بھول بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو جہنم سے بچانے کے لیے ہم کو یاد دلاتا ہے، بندہ تو کمزور ہے، تو خالق نہیں ہے، تو مخلوق ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ہم کو یاد دلاتا ہے۔ اور تیسری خامی آپ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر ٹریفک لگ جاتی ہے، کوئی تیز ہارن مار دیتا ہے تو اس پر بھی ہم گرم ہو جاتے ہیں، ہمارا غصہ ہائی لیول کا پہنچ جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہمارے نبی کا نہیں تھا، یہ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نہیں تھا۔ بس ایک واقعہ میں بیان کروں گا، اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا تھا، وہ مکہ میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جب تم مکہ جانا تو میری بیٹی کو مدینہ بھیج دینا، تو کہنے لگے ٹھیک ہے۔ جب ان کو بیٹی کو بھیجنے لگے، ان کی بیٹی حاملہ تھی، اونٹ پہ سوار کر دیا۔ حبار ابن اسود اس نے دیکھا کہ حضور کی بیٹی، وہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اپنی تیر کو نکالا اور تیر کا نشانہ لگایا تو تیر جا کے اونٹ پر لگ گئی اور وہ بدک گئی، اور وہ بدکتے بدکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو گرا دیا۔ وہ حاملہ تھی، ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے ان سے بدلہ نہیں لیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اور ان کی بیٹی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ جب فتح مکہ کے موقع پر حبار ابن اسود رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے اندر عفو درگزر کا پہلو تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سنجیدگی تھی، معاف کرنے کا جذبہ تھا۔ تو اس جذبے کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔